واجبات نماز میں سے دوسرا واجب جو کہ قیام ہے، تو اس واجب کے واجبات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ عرض کیا کہ واجبات نماز جو 11-12 چیزیں ہیں، ہر واجب کے ذیل میں اسی واجب سے متعلق اور بھی واجبات ہیں۔ تو نیت کے بارے میں کل عرض کیا، آج قیام کے بارے میں۔ تو نماز کے 4 حصوں میں قیام واجب ہے، 4 حصوں میں قیام واجب ہے۔ پہلا حصہ تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت قیام واجب ہے، یعنی تکبیرۃ الاحرام کو قیام کی حالت میں کہنا واجب ہے۔ انسان بیٹھ کر تکبیرۃ الاحرام کہے اور پھر کھڑے ہو جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے قیام میں ہونا چاہیے اور اسی حالت میں تکبیر کہنا چاہیے، قیام واجب ہے۔ اور دوسرا حصہ رکوع سے پہلے قیام میں ہونا واجب ہے، کہ جب انسان رکوع میں جا رہا ہو قیام کی حالت سے رکوع کی طرف آنا چاہیے، یہ واجب ہے۔ انسان جو ہے بغیر قیام کے اگر رکوع کرے، غلطی سے انسان بیٹھنا شروع کرے اور پھر اسی حالت میں یاد آئے کہ میں نے رکوع نہیں کیا، اسی حالت میں رکوع کرے، صحیح نہیں ہے، واپس قیام میں آنا چاہیے۔ تو یہ قیام متصل برکوع واجب ہے اور رکن بھی ہے۔ اس طرح تکبیرۃ الاحرام کے بعد قیام واجب بھی ہے اور واجب رکنی بھی۔ تو رکوع سے پہلے بھی قیام میں ہونا واجب ہے اور واجب رکنی، تو اسے قیام متصل برکوع کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں قیام واجب رکنی ہیں۔ اگر بھولے سے بھی کم ہو یا زیادہ ہو نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ رکن ہے، رکن اسی کو کہا جاتا ہے کہ بھولے سے بھی کمی بیشی ہو نماز باطل ہو جائے گی۔ اور تیسرا حصہ جہاں قیام واجب ہے قراءت کا وقت ہے، یعنی حامد پڑھتے وقت سورہ حمد اور دوسرا سورہ پڑھتے وقت قیام واجب ہے۔ اور اسی طرح تسبیحات 4 کہتے وقت نماز کی تیسری چوتھی رکعت میں واجب ہے۔ ایسا نہیں کر سکتا کہ ہم تکبیر پڑھیں اور پھر آرام سے بیٹھ کے حمد سورہ پڑھیں پھر کھڑے ہو جائیں۔ قیام کی حالت میں حمد سورہ تسبیحات 4 قراءت واجب ہے قیام کی حالت میں۔ اور چوتھا حصہ جہاں قیام واجب ہے نماز میں، یہ رکوع کے بعد کا قیام ہے، کہ رکوع جب ختم ہو جائے اس کے بعد واپس قیام میں آنا واجب ہے۔ رکوع سے اٹھ جانا چاہیے، قیام کی حالت میں آنا چاہیے اور اسی حالت میں بدن کو ساکن بھی کرنا چاہیے، جسے آپ طمأنینہ کہتے ہیں، یہ قیام میں واجب ہے۔ رکوع کے بعد کے قیام میں بھی واجب ہے، رکوع کے بعد ایک بار کھڑا ہونا ہے اور پھر بدن کو ایک دفعہ ٹھہرانا ہے، حرکت سے ٹھہرانا ہے، حرکت ختم ہو جائے، ساکن ہو جائے، پھر آپ جائیں گے سجدے کی طرف۔ تو یہ چوتھا حصہ، یہ دونوں قیام قراءت کے وقت اور رکوع کے بعد والا قیام واجب ہے لیکن رکن نہیں ہے۔ جب واجب ہو رکن نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر جان بوجھ کر کم یا زیادہ کرے نماز باطل ہو جائے گی، اگر بھولے سے سہون کمی بیشی ہو تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ یہ واجب اور واجب رکنی میں یہ فرق ہے۔ قیام کی حالت میں واجب ہے کہ نمازی چلنے سے پرہیز کرے، کہ آگے پیچھے نہ چلے، اور واجب ہے کہ کسی طرف نہ جھکے، یہ بھی واجبات قیام میں سے ہے۔ ایک تو آگے پیچھے نہ جائے، دوسرا وہ جھکے نہیں، آگے کو پیچھے کو دائیں بائیں طرف بدن کو جھکانا حرام ہے۔ قیام میں درست کھڑا ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو قیام میں واجب ہے وہ یہ کہ بدن کو نہ ہلائے، قیام کی حالت میں بدن حرکت نہ کرے، ہلنا جلنا ممنوع ہے۔ قیام کی حالت میں جب آپ قرات میں ہو، جب آپ تکبیر میں ہو، جب آپ رکوع میں جانا چاہتے ہو، اور جب رکوع کے بعد تو بدن کو پھر قیام کی حالت میں آنے کے بعد نہ ہلائے۔ اور واجب ہے کہ اختیاری حالت میں کسی جگہ ٹیک بھی نہ لگائے،
کہ جب آپ صحیح ہے، سالم ہے، معمول کے مطابق درست ہے، تو آپ ٹیک بھی نہیں لگا سکتے دیوار کے ساتھ، عصا کے ساتھ، مثلا کسی کے شانے پہ ہاتھ رکھے، ٹیک بھی لگانا صحیح نہیں۔ تو یہ واجبات قیام ہے کہ چلنا پھرنا نہ کرے اور ہلنا جلنا نہ کرے اور کہیں ٹیک نہ لگائے وغیرہ۔ اور واجب ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے قیام میں ہو، اور یہ بھی واجب ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد بھی کچھ مقدار قیام کی حالت باقی رہے۔ تو یہ انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ میں نے قیام کی حالت میں تکبیرۃ الاحرام کہی ہے، لہذا تکبیر سے پہلے آپ کو یقین ہو کہ میں بالکل قیام کی حالت میں ہوں، تکبیر ختم بھی ہو جائے اور آپ قیام کی حالت میں ہو، تو یہ واجب۔ اور واجب یہ ہے کہ نماز میں قیام کی حالت میں نمازی کے دونوں پاؤں زمین پر ہوں، یہ بھی واجبات قیام میں سے ہے۔ تو انسان ایک پاؤں نہیں اٹھا سکتا نماز میں، دونوں پیر زمین پہ ہونا واجب ہے۔ یہ مستحبات میں عرض نہیں کر رہا، فی الحال واجبات عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ نماز میں لازمی چیزیں دونوں پیر زمین پر ہوں۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ قیام کی حالت میں واجب ہے پیروں کو معمول سے زیادہ نہ پھیلائیں۔ عام طور پر جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو جتنا پیر کھلا ہوتا ہے اتنا ہی، تو مستحب تو آپ کو معلوم ہے کہ 4 جو ہیں بند انگلیاں اور یا 4 کھلی ہوئی انگلیوں سے زیادہ نہ پھیلائیں، یہ مستحب ہے۔ پھر بھی کچھ مقدار آپ پھیلا سکتے ہیں، لیکن غیر معمولی۔ عام طور پر جتنا آپ کھڑے ہوتے ہیں تو مثلا 1 بالش، مثلا آدھا فٹ 1 فٹ جو ہے عام طور پر جو معمول ہے اس سے زیادہ نہ پھیلائیں، ورنہ نماز باطل ہو جائے گی۔ زیادہ پیروں کو پھیلا کر کھڑا ہونا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ واجبات قیام میں سے ہیں۔